Paragraph number 4. I was upset. The advice to leave the patient unattended did not seem right. کہ مشورہ ایک جو تھا اس پیشنٹ کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دینا did not seem right وہ ٹھیک نہ لگا. I knew میں جانتی تھی that she had suffered from major neural damage کہ بہت زیادہ اعصابی نقصان میں مبتلا ہو چکی تھی. But she needed to be given a chance لیکن اس کو ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. An inner voice somewhere within me spoke ایک اندر کی ایک آواز مجھ میں بولی. Try once for her ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. I went to the senior doctor میں سینئر ڈاکٹر کے پاس گئی and told her اور اسے بتایا I wanted میں چاہتی ہوں to help this patient اس مریض کی مدد کرنا چاہتی ہوں and work with her more closely اس کے قریب رہ کر اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں. The senior nurse looked at me انہوں نے میری طرف دیکھا with utter surprise ایک بہت ہی زیادہ حیرت کے ساتھ and remarked اور کہا that she had orders from the doctor in charge کہ اس کو ڈاکٹر انچارج کی طرف سے آرڈر ہے to shift her to the general ward کہ اس کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے. The doctors thought that she was a hopeless case کہ وہ ایک نا امیدی ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ وہ ایک نا امیدی والا کیس ہے and the bed must be spared for the other patient اور بیڈ کو دوسرے مریضوں کے لیے ضرور خالی ہونا چاہیے. I was shocked to hear this مجھے بہت صدمہ ہوا یہ سن کر. The patient's family also requested me to help them fight the case کہتے ہیں کہ اس کے پیشنٹ کی جو فیملی تھی اس کے جو گھر والے تھے also requested وہ بھی انہوں نے مجھ سے درخواست کی to help them fight the case اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے اس کیس کو لڑنے کے لیے ان کی مدد کروں. Something needed to be done کچھ کرنے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own میں اپنے پیشنٹ کو ایک ہاری ہوئی جنگ خود ہی لڑتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتی تھی. I made up my mind to risk my career and help the patient میں نے یہ ارادہ کیا اپنا دماغ بنایا to risk my career اپنے کریئر کو اپنے شعبے کو اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال کر اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ اور اس پیشنٹ کی مدد کرنے کا سوچا دماغ بنایا. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient میں نے ریکویسٹ کی اپنے سینئر ڈاکٹر سے کہ وہ مجھے اجازت دیں اس مریض کی اس بے بس نوجوان مریض کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. Somehow کسی نہ کسی طرح I was able to make the patient stay in the ICU کسی نہ کسی طرح میں اس قابل تو ہو گئی کہ اس پیشنٹ کو ICU میں رکھنے کے قابل تو ہو گئی. I continued to work on Hira میں نے ہیرا پر کام جاری رکھا. But she was not making much recoveries لیکن وہ کچھ زیادہ صحتیابی نہیں کر رہی تھی. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state قابل رحم حالت. میں بھی اتنی بے چارگی اتنی بے بسی محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ایک قابل رحم حالت میں بیڈ پہ پڑی محسوس کر رہی تھی. Could I be able to justify my sentence before the senior doctors اب وہ خود سے کوشچن کر رہی ہے could I be able کیا میں اس قابل ہو سکتی ہوں to justify کلیئر کرنا اپنے جو اس نے موقف دیا تھا کہ وہ ہیلپ کرے گی اور اس کو ریکور کرے گی کہتی ہے وہ اپنے موقف کو کلیئر کر پاؤں گی ڈاکٹرز کے سامنے اس قابل ہو سکوں گی. I did not lose hope میں نے ہمت نہیں ہاری. I continued work with patience میں نے صبر کے ساتھ کام جاری رکھا and kept doing exercises with her اور اس کے ساتھ ایکسرسائزز کرتی رہی اس کو مشقیں کرواتی رہی. Gradually آہستہ آہستہ I could see her making a slight recovery میں اسے ایک ہلکی سی صحتیابی دیکھ سکتی تھی. One day ایک دن I was thrilled to see ایک خوشی کی لہر دوڑ جانا مجھ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی to see دیکھ کر. She lifted her little finger کہ اس نے اپنی ایک چھوٹی انگلی اٹھائی ہلائی. All was not lost سب ابھی کھویا نہیں تھا. I was sent on a 3-month training course to Karachi مجھے 3 مہینوں کے لیے ایک کورس کے لیے کراچی بھیج دیا گیا. I made all possible attempts to leave my patient in good hands میں نے تمام ممکنہ کوششیں کی to leave چھوڑنے کی my patient اپنے مریض کو in good hands ایک محفوظ ہاتھوں میں اچھے ہاتھوں میں. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another I returned 3 months after 3 months میں 3 مہینوں کے بعد آئی to see دیکھا my patient's bed taken up by another کہ میرے
پیشنٹ کا جو بیڈ تھا وہ ایک اور مریض ادھر تھا. What happened؟ کیا ہوا؟ As I stood near the bed with several questions popping in my mind. Popping in my mind مطلب ایک کے بعد ایک سوال اپنے دماغ میں امڑ آنا آ جانا. بہت سے سوالات میرے دماغ میں امڑ آئے تھے. I felt gentle pat on my shoulder. Pat mean تھپکی. کہتی ہے کہ میں نے ہلکی سی تھپکی اپنے شولڈر پہ اپنے کندھوں پہ محسوس کی. I returned around and see a young woman. میں بیک مڑی اور اس کی دیکھا ایک نوجوان عورت تھی، ایک جوان عورت تھی. اسمائلنگ ایٹ می، مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی. آر یو لوکنگ فار یور پیشنٹ، کیا آپ اپنے مریض کو دیکھ رہی ہو؟ شی سیڈ اینڈ گیو می اے بگ ہگ. اس نے یہ کہا اور پھر میرے گلے لگ گئی. تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈیڈ، ہر اس بات کے لیے شکریہ جو تم نے کیا. آئی نو یو ڈیڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو میک می لیڈ اے کرپلڈ لائف. آئی نو، میں جانتی ہوں. یو ڈیڈ ناٹ الاؤ دیم، کہ تم نے انہیں اجازت نہ دی. ٹو میک می لیڈ اے کرپلڈ لائف. کرپلڈ لائف ایک اپاہج زندگی، معذور زندگی. کہ میں جانتی ہوں کہ تم نے ان کو اجازت نہ دی کہ میں ایک معذور زندگی گزاروں، مجھے اس قابل کر دیں کہ ہیلپ لیس چھوڑ دیتے تو میں آج معذور ہوتی، اپاہج ہوتی. آئی اسٹوڈ اسٹل until her family came around with big smiles on their faces. I stood still، میں ویسی ساکن کھڑی رہی مطلب کوئی موومنٹ نہیں ہوئی. until her family، یہاں تک کہ جب تک اس کی تمام گھر والے اپنے چہروں پہ مسکراہٹوں کے ساتھ میرے ارد گرد جمع ہو گئے. تھینکس ٹو اللہ، اللہ کا شکر ہے. شی واز مائی پیشنٹ، وہ میری پیشنٹ تھی، مریضہ تھی. اسٹینڈنگ اینڈ واکنگ آن ہر اون فیٹ، کھڑی اور اپنے پاؤں پر چل رہی تھی. I could not recognize her with the machinery and the tubes around her body، کہ میں اس کو اس مشینری اور اس ٹیوب کے بغیر جان ہی نہیں پائی، پہچان ہی نہیں پائی. She walked on crutches. crutches mean بیساکھیاں، سہارا لے کے جن کا چلتے ہیں. وہ بیساکھیوں پر تھی. which she would leave in a few months، جو کہ کچھ ہی منتھ میں، کچھ ہی مہینوں میں وہ ان کو بھی چھوڑ دے گی. I was glad that my efforts bore fruit، کہ میں خوش تھی کہ میری محنتیں، میری کوششیں رنگ لے آئیں. But most of all I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. لیکن سب سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، کس چیز میں؟ ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں مدد کی. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. پھر میں اور اس کی فیملی ایک بہت اچھے دوستانہ رشتے میں بن گئے. I was humbled by their sense of gratitude towards me. ان کا احساس تشکر جو تھا اس نے مجھے منکسر کر دیا، مطلب ہمبل کر دیا، عاجز کر دیا. I felt a sense of renewed strength in me. میں نے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کی. Where there is will there is a way. جہاں چاہا وہاں راہ، مطلب جو انسان چاہتا ہے، جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہیں سے راستے نکل آتے ہیں. کوئی بھی کام اگر انسان یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ یہ بہت مشکل ہے تو اس کا ہونا تو ناممکن تھا. جیسے بہت ہی انسپائریشنل ایک کریکٹر تھا اس میں نرس کا، کہ اس نے کیسے تمام لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے لیکن اس نے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص رہی اور اپنا کام اچھے سے کیا، محنت کی اس کے ساتھ. تو پھر اس کی محنتیں وہ رنگ لیں آئیں. تو وہ یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ چاہ ہوتی ہے وہاں پہ راہ ہو ہی جاتی ہے، کہ انسان جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قدم بڑھائے، پھر راستے خود ہی بن جاتے ہیں. آئی واز پراؤڈ ٹو بی اے نرس. مجھے ایک نرس ہونے پہ فخر ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ یونٹ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور بہت ہی ایک اچھے طریقے سے ایک کریکٹر کو بیان کیا گیا ہے کہ اپنے کوئی بھی شعبہ ہے آپ اس کے ساتھ اگر سنسیئر رہیں گے، آنیسٹ رہیں گے تو کامیابی ضرور آپ کو ملے گی. تھینک یو سو مچ.